أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. بہت ہی برا ہے ان کا اپنی نفسوں کو بچانا چھڑانا بسبب اس کے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا انکار کریں سرکشی کی وجہ سے کہ اللہ نے جو فضل دیا ہے ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده کہ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے فضل دیا صرف اسی وجہ سے فباءوا بغضب على غضب تو اللہ کے غضب پر یہ غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر تین چیزیں بیان کر رہے ہیں. پہلی چیز ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا یہاں تک. اور دوسری چیز ہے ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده یہ دوسری چیز ہے. وللكافرين عذاب مهين یہ تیسری چیز ہے. فباءوا بغضب على غضب یہ بھی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے. پہلی چیز جو میرے اللہ نے یہاں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اور خود کو کسی ایک حکم کا پابند بنا کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جان چھڑا لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو نکال لیں گے، عداوت کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے، یعنی باقی سارے کے سارے معاملات ہیں جیسا کہ آج کل کا ہمارا مسلمان بھی کر رہا ہے. ہمارا مسلمان نمازی بن گیا، سمجھتے ہیں کہ بس میں بہت بڑا نمازی بن گیا ہوں، اب تو میں جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں امت محمد بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ہوں اور میں نمازی بھی ہوں. اب بزنس جو ہے وہ میرا اس میں بڑے فراڈ چلتے ہیں تو چلتا رہے، اس میں بڑے خیانت چلتی ہے تو چلتی رہے، اس میں بھلے دھوکہ فریب ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ مار گرم گلچ یہ سارا سسٹم جو مالی معاملات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ چلتا ہے تو بھلے چلتا رہے. بس میں نمازی بن گیا ہوں، میں نماز پڑھنے والا بن گیا ہوں، اب تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. میں رمضان کے روزے رکھنے والا بن گیا ہوں، اب تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہمیں پتہ ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراه فإن لم يكن يراه فهو يراك کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کنڈیشن اختیار نہیں کی جا سکتی، اگر یہ کیفیت اپنائی نہیں جا سکتی تو کم از کم اتنی کیفیت تو ہونی چاہیے کہ عبادت کرنے والے کو اس کا رب دیکھ رہا ہے، عبادت کرنے والے کو اس کا رب دیکھ رہا ہے. اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. تو عبادت کرنی ہے تو اس طرح کریں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں. ہم اللہ اکبر کہہ کر یہاں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم پوری مارکیٹ گھوم کر آ جاتے ہیں. جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نماز کے اندر حل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سرکشی کر کے ہم کسی ایک حکم کو پورا کرتے رہیں اور باقی سارے کے سارے احکامات میں سرکشی کرتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. دوسری بات ہے ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. اس کے تعلق اگرچہ اسی کے ساتھ ہے کہ انہوں نے سرکشی کیوں کی. یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف عداوت یہ تھی کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے جو فضل ہے نبوت والا وہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا. بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء کرام آئے ہیں تو یہ نبی بھی ہم میں سے آنا چاہیے تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لے کر آئے. ان کی سرکشی یہی تھی.
لیکن یہاں پر ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء کے اندر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے دیتا ہے اور اللہ کی ذات ہی ہے جس سے لیتی ہے۔ فضل کے اندر ساری چیزیں مراد اگر لی جائیں، نبوت نہ لی جائے مراد فضل سے، تو اس فضل کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ مقدار میں رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم مقدار میں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت اور پسپائی کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کے سارے فضل ہے، چاہے بیٹوں کا فضل ہو، چاہے نعمتوں کا فضل ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، بزنس کی صورت میں ہو، یا لین دین کے معاملات کی صورت میں ہو، یا رشتہ داروں کے اندر عزت اور شہرت مقام کی وجہ سے ہو، چاہے کسی طرح کا بھی فضل ہو، یہ سارا کا سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ واحد ذات ہے میرے اللہ کی، جو سب کو رزق بھی دینے والی ہے، جو سب کو کھلانے والی ہے۔ سارا کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی نظام کو چلا رہا ہے، وہی نظام کو چلا رہا ہے۔ تو یہ نبوت والا فضل بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، تو اس پر عناد نہیں کرنی چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے، بغض و عداوت نہیں رکھنا چاہیے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، بلکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، جس طرح کی پچھلی آیت کے اندر 88 میں بھی گزرا ہے اور اسی طرح 87 کے اندر گزرا ہے کہ وہ خوش ہوا کرتے تھے 86 کے اندر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور ہم ان پر ایمان لا کر ساری دنیا جو ہے وہ فتح کر لیں گے، اور جو لڑتے تھے انہیں بھی کہتے تھے کہ ہم تم پر بھی غالب آ جائیں گے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھے، حالانکہ وہ خوش نہیں ہوئے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہی وجہ ہے جو غضب کے اوپر غضب کو لانے والی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی نافرمانی ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ہی ہے اعمال کے ذریعے سے، اور پھر زبان سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور پھر زبان سے بھی اس نافرمانی کو بار بار تکرار کیا جائے اور بار بار کہا جائے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے اوپر غضب کو کھینچ کر لانے والی چیزیں ہیں۔ جس طرح کے یہودیوں نے پہلے کیا کیا، سرکشی کی، عداوت کی، اور عداوت کرنے کے بعد اور پھر کیا کہنے لگے کہ ہمارا دین جو ہے یہ سچا ہے، ہمارا دین جو ہے یہ اعلیٰ ہے، ہمارا دین، جیسا کہ آیات کے اندر آ بھی رہا ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ اعلیٰ ہے، ہمارا دین جو ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہی ریزن بنا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ڈبل غضب کو کھینچ کر لانے کا۔ اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عذاب کے اندر اہانت ہے، ایک عذاب میں اہانت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر بعض دفعہ لوگ کسی دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ذلت مراد ہوتی ہے اس کو ڈانٹنے سے، اس کو برا بھلا کہنے سے، اس کو جو کچھ بھی ہے جس طرح کی بھی سزا اس کو دی جائے، اس میں اس کو ذلیل کرنا مراد ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماتحت کو ڈانٹتے ہیں لیکن ذلت مراد نہیں ہوتی، انہیں سمجھانا مراد ہوتا ہے، ان کی جو غلطی ہے وہ غلطی ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے تاکہ دوبارہ ان سے یہ غلطی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، صرف یہ نہیں کہ ان کو عذاب ملے گا، وہ ذلیل و رسوا بھی ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، قرآن پاک کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، میرے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت ابی والی زندگی دے، بیمار
بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ محتاجی اور معذوری سے ہماری حفاظت فرمائے، ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جتنی بھی بیماریاں ہیں ہمارے اندر ہمارے پیاروں میں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پیارے جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔